558 ہجری کا قصہ ہے کہ سلطان نور الدین زنگی شام کے بادشاہ تھے اور ان کا مشیر جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نور الدین زنگی کو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار اپنا دیدار کرواتے ہیں اور ہر بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلطان سے کہتے ہیں کہ مجھے ان کی سازش سے بچاؤ۔ سلطان کو خیال آیا کہ یقیناً مدینہ منورہ میں کوئی نئی چیز ظاہر ہونے والی ہے۔ وہ اپنے مشیر کے ہمراہ مدینہ پہنچا اور اپنے ساتھ مدینہ والوں کے لیے قیمتی تحفے لایا۔ مشیر نے مدینہ میں اعلان کیا کہ ہر شخص اپنا تحفہ حاصل کرنے کے لیے خود تشریف لائے اور اپنا تحفہ لے کر چلا جائے۔ سلطان نے سب کو تحفے تقسیم کیے لیکن 2 شخص نظر نہیں آئے۔ سلطان نے پوچھا کہ کوئی شخص رہ تو نہیں گیا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ 2 بہت متقی مالدار اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف اور ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، وہ 2 شخص رہ گئے ہیں۔ بلکہ وہ لوگوں سے تحفے نہیں لیتے، وہ خود تحفے دیتے ہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان کو حاضر کرو۔ جب سلطان نے انہیں دیکھا تو وہ وہی 2 انسان تھے جو سلطان کو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے پوچھا کون ہو تم؟ وہ کہنے لگے ہم مراکش کے باشندے ہیں اور حج پر آئے ہوئے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسی کی حیثیت سے یہاں پر رکے ہوئے ہیں اور ان کی رہائش روضہ مبارک کے قریب تھی۔ سلطان ان کی رہائش میں تشریف لے گئے اور فرش پر ایک دری کو ہٹا کر دیکھا۔ دری کے نیچے ایک سرنگ تھی۔ یہ سرنگ روضہ رسول تک پہنچ چکی تھی۔ سلطان نے ان سے کہا اب سچ بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نکالنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم ہر روز سرنگ کھودتے ہیں اور رات کے وقت مٹی کو تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع قبرستان میں بکھیرتے ہیں۔ یہ ہمارا روزمرہ کا کام ہے۔ جب ہم سرنگ کے ذریعے قبر کے پاس پہنچے تو ایک زبردست طوفان آیا، بجلی کڑکی اور زلزلہ بھی آیا۔ اب ہماری سازش ظاہر ہو چکی ہے۔ سلطان کو اس گھٹیا سازش کا علم ہوا اور وہ بہت روٹ پوٹ کر رویا اور اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا کہ اس نے اس کام کے لیے چنا۔ اس کے بعد سلطان نے دونوں مجرموں کو سزائے موت کا حکم دیا اور روضہ رسول کے ارد گرد ایک گہری خندق کھدوائی اور اس میں سیسا پگھلا ہوا ڈالا گیا تاکہ اس کے بعد کوئی شخص سرنگ کھود کر اس قبروں تک پہنچ نہ سکے۔ سلطان نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ ان پر قبروں کی حفاظت کے لیے ہر وقت باڈی گارڈ کھڑے کیے جائیں۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے اور باب جبریل سے داخل ہوتے ہوئے دائیں طرف سے ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صفہ صحابہ ہے، بلکہ صحابہ مسجد نبوی کے اندر ہے، جبکہ یہ چبوترا اس وقت مسجد نبوی کی 4 دیواری کے باہر ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔